السلام علیکم۔ 9 نومبر شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے اور یہ دن عالمی یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ محض رسماً ایک تقریب کے انعقاد پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے کوئی مضبوط و مستحکم لاہے عمل تیار کرے، کیونکہ آزادی کے بعد سے اردو زبان تعصب کی چکی میں مسلسل پیس رہی ہے اور بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ؟ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ ناظرین، اہل اردو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہر فرد کے ذہن و دل میں بٹھائے کہ اردو نہ صرف ایک زندہ جاوید زبان ہے، بلکہ اردو ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے۔ اردو سے ہماری جتنی گہری وابستگی ہوگی، تہذیب سے رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی۔ دوستو، اردو ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت اور ہندوستانی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بنیاد کو ہلانے اور اس علامت کو مٹانے کی کوششیں عروج پر ہے۔ سامعین حضرات، اگر ہم اردو زبان کی ترقی چاہتے ہیں تو برادران وطن خصوصاً نئی نسل کے ذہن سے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا بھی از حد ضروری ہے کہ اردو کسی مخصوص قوم کی زبان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پریم چند، کرشن چندر فراق، جوگیندر پال، گیان چند جین، کنہیا لال کپور، کالی داس گپتا، وشوناتھ تاؤس اور گلزار جیسی سینکڑوں شخصیات کا نام اردو کے شعراء و ادبا کی فہرست میں نہ ہوتا۔ ناظرین، عالمی یوم اردو کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم زمینی سطح پر تقریر و تحریر، درس و تدریس اور کتب و رسائل کے سہارے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اردو زبان کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، تاکہ اردو کے طلبہ و طالبات اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اردو لکھتے یا پڑھتے ہوئے کبھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو، بلکہ پر اعتماد لب و لہجے میں دنیا کے سامنے وہ یہ کہہ سکے کہ ہم ہیں تہذیب کے علم بردار، ہم کو اردو زبان آتی ہے۔